ملکہ ترنم نور جہاں کی صاحبزادی شازیہ بتاتی ہیں کہ ماں اپنی زندگی کے آخری 4.5 سال شدید بیمار رہیں۔ اس عرصے کے دوران انہیں امریکہ اور برطانیہ کے جدید ہسپتالوں میں داخل کرایا گیا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ دوبارہ تندرست ہو جائیں گی اور پھر سے گائیں گی۔ انہوں نے مرنے سے چند ماہ قبل لاہور سے اپنے درزی ظفر کو بلایا اور لگ بھگ 60 نئے جوڑے سلوائے کہ وہ تندرست ہو کر پھر سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گی۔ شازیہ نے ٹشو سے اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا، ماں واقعی نور جہاں تھی، اپنوں اور ساری دنیا کے لیے وہ نور ثابت ہوئیں۔ ملکہ ترنم نور جہاں کی فلمی دنیا میں حیثیت VIP کی سی رہی۔ ان کے ڈرائیور سے لے کر باورچی تک، ان کے استاد سے لے کر ڈھولک نواز تک سبھی نگار خانوں میں VIP سمجھے جاتے اور سب کو پروٹوکول دیا جاتا۔ ملتان روڈ پر واقع تینوں اسٹوڈیوز میں ایک جگہ مختص ہوتی تھی جہاں ملکہ ترنم نور جہاں کی گاڑی پارک ہوتی۔ نور جہاں کی گاڑی جب نگار خانوں میں داخل ہوا کرتی تو لوگ احتراماً راستے سے ہٹ جایا کرتے۔ نور جہاں کے 2 ڈرائیور تھے جن کے نام فاروق اور امیر تھے، اور نور جہاں خود کھانا کھانے سے پہلے دونوں کے کھانے کا اہتمام کرتی۔ ایک مرتبہ گھریلو ملازمہ بانو کو جھڑک کر نور جہاں عجلت میں اسٹوڈیو نکل گئیں، لیکن تھوڑی دیر بعد گھر واپس آئیں اور بانو سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ بانو، جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میں ریکارڈنگ پر نہیں جاؤں گی۔ اس پر بانو نے نور جہاں کو گلے لگا لیا اور دونوں دیر تک روتی رہیں۔ اس کے بعد نور جہاں نے اپنے آنسو پہنچے اور وہ ریکارڈنگ کے لیے اسٹوڈیو گئیں۔ شازیہ بتاتی ہیں کہ جب ماں تواتر سے بیمار رہنے لگیں اور لوگوں کو ان کی پیچیدہ بیماری سے متعلق علم ہو گیا تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص انہیں یعنی شازیہ کو ہسپتال کی لابی میں ملا، جس نے بڑی عاجزی کے ساتھ اپنا تعارف کروایا کہ وہ فوجی ہے اور نواب شاہ سے آیا ہے۔ اس فوجی نے کہا کہ آپ ملکہ ترنم نور جہاں کی بیٹی ہیں، میں نے سنا ہے ملکہ ترنم کو خون کی ضرورت ہے، تو آپ حکم کیجئے انہیں کتنا خون چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس شخص کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اس نے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا، نور جہاں ہماری بھی ماں ہے، کیونکہ جب ہم سرحدوں پر ملک کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ ہماری خیر مانگتی ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ میریا ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، کہنے والی نور جہاں کی بھی خیر کرے۔